اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وعظیمنا وحبیب قلوبنا وشفیع نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد قل اللہ فی کتابہ الکریم والقرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محبوب کبریا جو آقا دو جہان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، ان کی محبوبہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنا تن من دھن، اپنی ہر چیز محسنہ اسلام بنتے ہوئے آقا دو جہان محبوب کبریا پر لوٹا دی۔ ایک ایسی مثالی خاتون، ایک ایسی عظیم بیوی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں، اور مقصد بتاتا ہے کہ رشتہ ازدواج جو کہ سب سے پہلا اس کائنات کا رشتہ ہے، ماں کو نہیں خلق کیا گیا، باپ کو نہیں خلق کیا گیا، پہلے سب سے جس رشتے کو خلق کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے، وہ رشتہ ازدواج ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو رشتہ ازدواج ہے، جو جوڑے ہیں، یہ اگر تم غور کرو ان کے اوپر تو یہ نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور مقصد رشتہ ازدواج یہ بتایا کہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے رہیں۔ اور اگر آقا کی حیات طیبہ کا ہم مطالعہ کریں، اور بالخصوص وہ 25 سال جو آقا نے اپنی زندگی کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ گزارے، وہ 25 سال آقا کی زندگی کے پرسکون ترین دن تھے اگر ہم ان کے گھر کے حوالے سے گفتگو کریں۔ وہ زمانہ ایسا تھا جب آقا کی زندگی میں بہت سی ظاہری تبدیلیاں آ رہی تھیں، اور کس طرح سے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی قدر کرتے رہے، ان کو ان کے جانے کے بعد بھی یاد کرتے رہے، اور ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا، انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب مجھے کوئی ماننے والا نہ تھا، انہوں نے مجھے اس وقت سنبھالا جب ہر کسی نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے مجھے اس وقت اپنی دولت دی جب ہر کوئی مجھ سے چھین رہا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ پاکیزگی رزق جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کیا تھی، کیا با کمال تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں یہ اعلان کیا کہ اے نبی، کیا آپ جانتے نہیں کہ جب آپ کو ہم نے تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو مال عطا کیا، اس مال کو اپنا مال کہہ کے جو نسبت آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا، اللہ نے جس طرح سے اس کو اپنا مال کہہ کے نسبت دی، وہ ایک اپنی شان رکھتا ہے۔ قرآن حکیم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف انبیاء کرام کے کوششوں کو، کاوشوں کو، کاموں کو اپنا کام کہہ کے پکارتا ہے، تو وہ شان انبیاء ہے۔ مگر یہاں پر اگر ہم خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو سورہ والضحیٰ میں ایک ہی سورہ میں دو ہستیوں کا تذکرہ اس طرح سے کیا گیا کہ اللہ نے ان ہستیوں کے کاموں کو اور جو انہوں نے حفاظت کی آقا دو جہان کی، اس کو نسبت اپنے آپ سے دی۔ تو یہ اللہ انبیاء کے لیے کرتا ہے، مگر قدر و منزلت دیکھیے جناب ابو طالب علیہ السلام کی، اور جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو کہ محسنہ اسلام تھیں، اور ہمیشہ ان کا نام جو ہے ان سنہری حروف سے لکھا جائے گا، ملکۃ العرب تھیں، طاہرہ مطہرہ، وہ دور جو جہالت کا دور تھا، مگر اس دور کے اندر جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو پورا جو مکہ تھا، مشرکین مکہ تھے، وہ بہت ہی عزت، احترام اور تکریم کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ ذات پاک ہے جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی، اور یہاں پر ایک چند اشعار سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ تطہیر ختیجہ کے لیے اور کہوں کیا،
تطہیر خدیجہ کے لیے، اور کہوں کیا جس گھر میں رہیں اس گھر کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے اور داماد بھی معصوم۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ ذات، یہ وہ ہستی، یہ وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں آقا دو جہان تو جو ساری زندگی کہتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلام بھیجتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلام بھیجتا ہے جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے نام، تو اس کے جواب میں جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ اللہ تو خود سلامتی ہے، اس کی طرف سے سلامتی ہے، اور وہ تمام سلامتیوں کا مالک ہے، میں اس کو سلام بھیجتی ہوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کو سلام بھیجتی ہوں، اور میں جناب جبرائیل کو سلام بھیجتی ہوں، اور اللہ کی طرف سے صرف اور صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے سلام نہیں آئے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی دی گئی کہ اے میرے محبوب کی محبوبہ، تو نے جس طرح سے صعوبتیں اور جتنی مشکلیں اور غم اور درد اور جو مصیبتیں اس دنیا میں دیکھی ہیں، تجھے اس کے بدلے میں نے تیرے لیے جنت میں ایک ایسا محل تعمیر کرایا ہے جو زمرد کا ہے، اور اس سے 12 چشمے بہہ رہے ہیں، اور اس محل کے اندر صرف اور صرف سکون، اطمینان اور آرام ہوگا۔ تو یہ وہ ذات اور شخصیت ہیں آقا جن کے اوپر ساری زندگی فخر کرتے رہے، حتیٰ کہ جب ازدواج مطہرات، جو باقی کی ازدواج مطہرات تھیں، جب وہ کبھی چاہتی کہ آقا کے چہرہ اقدس کے اوپر مسکراہٹ آئے، ان کو سکون دیا جائے، ان کو خوش کیا جائے، اگر ان کا مقصد ہوتا یہ، تو وہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرتی، ذکر کرتی، اور وہ بھی بھلائی کے ساتھ۔ ساری زندگی آقا یاد میں رہے، اور یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کیا جائے، ان کی بات کی جائے، اور ان کے فضائل بیان کیے جائیں، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم آج ذکر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کر رہے ہیں، اور ان کی یاد میں بیٹھ کر سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حق ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوشش ضرور کر رہے ہیں۔ نہ صرف آقا کی ذات نے ان پر سلام بھیجے، اللہ نے سلام بھیجے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ تمام آئمہ معصومین کی نانی ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، اور ایسی نانی، ایسا رشتہ کہ جناب سید سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد جب شام کے مقام پر پہنچتے ہیں اور شام کے دربار میں موجود ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اپنے خطبے کا آغاز کیا ہے، تو سب سے پہلے جب انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا تو کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جن کو مشرکین مکہ اور پوری کائنات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے۔ تو سوچئے کہ یہ آئمہ معصومین کے لیے کس قدر شرف کی بات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہم تمام امام جتنے بھی مومنین ہیں ان کے اوپر حجت ہیں، اور جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے حجت ہیں، یعنی وہ ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم زندگانی جناب بی بی فاطمہ الزہرا دیکھیں تو ان کے لیے اسوہ کاملہ جو ذات ہے وہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، کہ ان کے جانے کے بعد جناب بی بی فاطمہ سیدہ کائنات نے ہر وہ کام کیا جو انہوں نے مشاہدہ کیا، جو انہوں نے دیکھا، جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہوئے، کرتے ہوئے انہوں نے مشاہدہ کیا۔ سو یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ با کمال ہستیاں ہیں۔ چند اور اشعار جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان بیان کرتے ہوئے کہ رسالت سے شناسا تھی ہر ایک اعلان سے پہلے، رسالت سے شناسا تھی ہر ایک اعلان سے پہلے، انہیں فرمان کا ادراک تھا فرمان سے پہلے۔ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایسی اطاعت کی کہ ابھی آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، رسالت کا اعلان نہیں ہوا، مگر اس کے باوجود نہ صرف آپ نے خود اطاعت کی آقا دو جہان کی، حبیب کبریا کی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بارہا یہ کہتی رہی کہ جب بھی تم کام کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے کہیں بھی ان کے ساتھ جاؤ، جو وہ کہیں، جیسا وہ کہیں، وہ رات کو دن کہیں تو اس کو دن کہنا، وہ دن کو رات کہیں
تو تم رات کہنا، جیسا چاہیں جو چاہیں ویسا کرنا، اور اس طرح سے اطاعت کرنا ان کی کہ جس طرح سے اطاعت کرنے کا حق ہے۔ ایک اور بات جو یہاں پہ بہت ہی اہم ہے، یاد رکھیے کہ ایک جو بہت بڑی اور ایک اہم حدیث پاک ہے، آقا دو جہان نے ارشاد فرمائی کہ اس دنیا کی جنت کی تمام جو عورتیں ہیں ان میں عظیم ترین پاک مطہرہ اور عظیم الشان جن خواتین کا تذکرہ کیا، باعمل خواتین کا تذکرہ کیا، ان کی عظمت کو، ان کی اعلیٰ ظرفی کو، ان کے کمالات کو بیان کیا، وہ 4 خواتین تھیں۔ ایک جناب آسیہ جو کہ فرعون کی زوجہ تھی، کیا انہوں نے کیا یہ عمل میں آگے بتاؤں گی۔ جناب بی بی مریم جو کہ جناب عیسیٰ کی والدہ تھی، جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ جو کہ رسول خدا کی زوجہ تھی، اور جناب بی بی فاطمہ الزہرا جو ایک ولی وسیع اور جانشین پیغمبر کی زوجہ تھیں۔ یہاں پر اگر ہم غور کریں، تدبر اگر ہم کریں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان 4 خواتین کے اندر ایسی ایک کیا خاص بات ہے جو کامن ہے، وہ ایک یہ ہے کہ یہ محافظ ہیں، انہوں نے حفاظت کی ہے، چاہے فرعون کے گھر میں رہ کے جناب موسیٰ کی حفاظت کی ہے، کوئی تعلق رشتہ نہیں ہے، مگر ماں بن کے انہوں نے ایک اللہ کی حجت کی، اللہ کے نبی کی حفاظت کی ہے۔ آ جائیے جناب مریم پہ۔ جناب مریم نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے ایک ایسی جو کنواری لڑکی ہیں اور کس طرح سے اللہ کے نبی کی اس دنیا میں آمد کا ذریعہ بنتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کس طرح سے کرتی ہیں۔ تیسری خاتون جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ، انہوں نے بھی کس طرح سے رسول خدا اللہ کے محبوب کی حفاظت کی، مختلف مقامات پر اس طرح سے ان کی حفاظت کی کہ دنیا کو بتا دیا دولت نہ ہونے کے باوجود میرے پاس یقین کی دولت ہے، کہ جس کی بیس کے اوپر جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ کھڑے ہو کر مشرکین مکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو کس طرح سے انہوں نے حفاظت کی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ چوتھی اگر ہم بی بی کی طرف آ جائیں تو کیا ہے کامن؟ کہ انہوں نے ولی اللہ کی، جو اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کے وصی ہیں، جانشین پیغمبر ہیں، ان کی کس طرح سے حفاظت کی۔ کہیں جناب مریم کے ہاتھوں کو میخوں سے ٹھوکا گیا، تشدد کیا ان کے اوپر، اور جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ کو دیکھیں تو کس طرح سے ان کے اوپر تشدد ہوا کہ شیب ابی طالب میں آخری کے جو لمحات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات میں گزرے اور اس دنیا جہان سے چلی گئیں، اور پھر جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بھی جو ان کے در پہ ظلم ہوا وہ ہم اس سے بالکل واقف ہیں۔ تو جب آپ کسی کی حفاظت کرتے ہیں، جب آپ کسی کے محافظ ہو جاتے ہیں تو کتنا بڑا اللہ آپ کو شرف عطا کرتا ہے، اور ان 4 عظیم ترین خواتین نے اللہ کے انبیاء کی، اللہ کے ولیوں کی، اللہ کی حجت کی حفاظت کی ہے۔ سو یہ ایک باکمال معاملات ہیں۔ جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شان الفاظ میں کیا بیان ہو۔ پھیلا تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا، ظلمات کو ایک صبح ابد رنگ میں ڈھالا، دنیا سے تیری سوچ کا انداز نرالا، بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا، اے شان خویلد تیری توقیر بڑی ہے، اے شان خویلد تیری توقیر بڑی ہے، مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے، اور پائندہ تیرے دم سے نبوت کا حشم ہے، پائندہ تیرے دم سے نبوت کا حشم ہے، تو محسنائے زندگی شاہ امم ہے۔ تینوں حضرات، کیا شان ہے اس شخصیت، اس ہستی کی، کیا باکمال کردار ہوگا، کیسا خانوادہ ہوگا، کیسی پرورش ہوگی، بی بی کی جو حسب نسب ہوگا وہ کیسا باکمال ہوگا کہ ایسی ٹریننگ اور اس طرح سے ان کی تربیت کی گئی کہ آقا دو جہان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ساری زندگی کرتی رہیں۔ آقا دو جہان نے کس طرح سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل کو بیان کیا اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدیجہ کی جو محبت ہے
وہ میرے لیے اس دنیا میں اللہ نے بطور رزق مجھے دیا، اور ایسا پاک رزق یعنی بی بی کی محبت کو آقا دو جہان رزق سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ازدواج مطہرات جو ہیں وہ ساری کی ساری امہات المومنین ہیں، مگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ واحد ام المومنین ہیں جو ہیں ماں جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ باقی ازدواج مطہرات جو ہیں وہ تمام مومنین کی ہیں، مگر جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ جتنی بھی مومنات ہیں جو جنت میں انشاءاللہ جائیں گی ان کی سردار ہیں، ان کی جو ہیں وہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جو نسل پاک ہے آقا کی، اس کا سلسلہ جو ہے وہ آپ سے چلا، اور اس کے بعد کوئی بھی جو زوجہ تھی ان سے آپ کو اولاد نہیں عطا ہوئی۔ آپ تنگ دست تھے تو اللہ نے غنی کیا جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال سے۔ اور کیا ذات ہے، پاک ہستی ہے کہ جنہوں نے اس قدر سکون دیا آقا کی ذات کو، آقا کی شخصیت کو، ان کی زندگی کو سہل و آسان بنایا۔ آقا نے جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی موجودگی میں عقد نہیں کیا۔ دیکھیے ہر چیز آقا کی ذات اگر کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اس وجہ کے اوپر تدبر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آخر کیوں آقا نے نہیں کیا عقد جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی موجودگی میں؟ کہ وہ ذات، وہ شخصیت، وہ ہستی اس قدر کامل تھی، اس قدر مکمل تھی اپنی ذات میں، بحیثیت عورت، بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، اس قدر فرما برداری تھی ہر لحاظ سے۔ آقا کو دوسرا کوئی رشتہ رکھنے سے بالکل بے نیازی ہو گئی جب تک جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ ان کے ساتھ رہیں، اور یہ کوئی کم وقت نہیں تھا۔ 25 سے 26 سال مختلف روایات میں ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے ان کو دیے اور ان کے ساتھ وقت گزارا۔ یقین کی بات کیجئے، یقین کیا، تصدیق کرنے کی بات کیجئے، تصدیق کی، مال دینے کی بات کیجئے، مال عطا کیا، فرما برداری کی بات کریں تو فرما برداری کی، اور اس طرح سے فرما برداری کا حق ادا کیا، سکون دیا، ان کی حفاظت کی، ان کو اولاد دی، اور ہر شے جو ان کے پاس تھی وہ ان کو عطا کی گئی۔ ہم احادیث مبارکہ میں سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کو جو مضبوطی ملی وہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال اور جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار سے ملی۔ آقا کو خوش کرنے کے لیے جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بھلائی سے تذکرہ تمام ازدواج مطہرات جو ہیں وہ کرتی، بلکہ کئی مرتبہ نالہ ہو جاتی کہ اتنا عرصہ ہو گیا ان کو اس دنیا سے گئے، مگر آپ آج بھی بس انہی کو یاد کرتے ہیں، انہی کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ بے شک خدیجہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کے قریب بھی کوئی نہیں آتا، کیونکہ وہ میرے ساتھ اس وقت تھی جب پوری کائنات، پوری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ کوئی کم شرف کی بات ہے کہ آقا دو جہان کہیں کہ باقی سب ایک برابر، مگر ایک میری یہ جو زوجہ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایسی جدہ ہیں جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے ان کے حوالے سے کس طرح سے ان کے بچے جو ہیں، ان کی اولاد جو ہے، ان کے نواسے جو ہیں وہ فخر کرتے ہیں۔ اور عجب ایک سلسلہ ہے، خدیجہ، فاطمہ، زینب، وفا کے باب میں صدق و صفا کے باب میں صبر و رضا کے باب میں کیسا منور راستہ ہیں خدیجہ، فاطمہ، زینب۔ یہ جو سلسلہ اور گولڈن چین ہے کہ جو چلتی چلی آ رہی ہے، اور کس طرح سے اللہ کے دین کی، اللہ کے محبوب کی، اللہ کے پیغام کی اور حق بات کی تلقین کرتی رہیں، جہاں پر گھروں سے نہیں نکلی، مگر جب گھر سے نکلنے کی ضرورت ہوئی تو کس عزت کے ساتھ، کس احترام کے ساتھ، کس پردے کے ساتھ، کس عصمت کے ساتھ آپ نکلی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ کیا با کمال شخصیت ہے، فاضلہ شخصیت ہے، ایک عظیم بہترین عورت اور عظیم ترین بیوی جو ہے جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تو آج کی عورت کے لیے اگر ہم مختلف ان کی زندگی کے ایسپیکٹس دیکھیں تو آپ کے پاس بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ نے ایک فیمنسٹک اپروچ جو آپ کو ایسا عمل کرنے کے اوپر اکساتی ہے، اس کا تذکرہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں کرتا ہے، اور بہت ہی لان تان کرتا ہے ایسی عورتوں کے اوپر جو تکبر کرتی ہیں، جو بد زبانی کرتی ہیں، جو ایروگنٹ ہوتی ہیں. وی آل میک آر اون چوائسیز. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دین اسلام یہ آگہی کا دین ہے، یہ جو الہامی دین ہے، یہ آپ کو فورس نہیں کرتا، یہ آپ کو دو راستے دکھا دیتا ہے. یہ آپ کو فورس نہیں کرتا آپ نے کرنا کیا ہے. ڈیسیجن ہمارا ہے کہ ہم کس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کے بارے میں اگر سوچ رہے ہیں تو دیکھیے کہ آپ کس عورت کو گھر میں لے کر آ رہے ہیں، پھر یہ دیکھیے کہ ان کی والدہ کون ہے. تو یہ گھرانہ جب آپ دیکھتے ہیں، پیچھے سے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو بے مثال خواتین اور ان کا کردار نظر آتا ہے. مکہ میں جب بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیاں خانوادہ رسول اکرم کے اوپر آ گئیں، تو ایک وقت ایسا آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے کچھ دیوانے، کچھ ظالموں، کچھ جابر لوگوں نے بہت زیادہ ان کے اوپر تشدد کیا، ان کے اوپر ظلم کیا اور ان کو مکہ سے باہر نکال دیا. کوئی شخص جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس بھاگتے ہوا آیا اور اس نے سارا ماجرا بیان کیا کہ آپ جانتی ہیں کہ جناب رسول خدا کو مکہ سے نکال دیا گیا ہے، اور نعوذ باللہ ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے اب وہ زیادہ وقت اس دنیا میں سروائیو نہیں کر پائیں گے. جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ آقا کے پاس گئیں، آقا کو انہوں نے دیکھا جہاں پر بھی وہ تھے مکہ سے باہر، ان کو پکڑا، ان کے زخموں کو صاف کیا، حفاظت کرتے ہوئے ان کو لے کر اپنے گھر کی طرف رخ کیا. اپنے گھر کی طرف جب رخ کرنے لگیں اور گھر قریب پہنچنے لگیں تو کچھ دیوانوں نے، کچھ جاہلوں نے ایک بار پھر ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بہت زیادہ غضب آ گیا، بہت زیادہ ان کو غصہ آ گیا، جلال میں آ گئیں، اور اپنے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے ایک ٹیلا تھا، اس کے اوپر جا کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، اے قریش مکہ، اے مشرکین مکہ، تمہیں بالکل حیا نہیں ہے؟ تم جانتے نہیں ہو کہ تم ایسے شخص کے اوپر تم پتھر مار رہے ہو؟ اپنے گھر کے ٹیلے کے سامنے کھڑی نہیں تھی، سامنے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ در ہے کہ جس در کے اوپر تم آ کے کھڑے رہتے تھے، مجھ سے مانگتے تھے، مدد مانگتے تھے، اور میں نے بے نیازی سے تمہاری مدد کی، میں تمہارے کام آئی. اور یہ تمہاری حیا ہے کہ ایک شخص جس نے تمہاری مدد کی ہوئی ہے، تم اسی کے در پہ آ کے پتھر مارتے ہو، تم اسی کے خامن کے اوپر یہ ظلم و تشدد کر رہے ہو. کیا تمہیں کوئی حیا نہیں ہے؟ کیا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے؟ اور کہتے ہیں کہ بی بی اس وقت اتنے جلال، اتنی ہیبت اور اتنے پروقار طریقے سے، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وہ تمام لوگ دنگ رہ گئے، خاموش ہو گئے، اور یہ کہنے لگے کہ ایک دور تھا جب خدیجہ کے پاس پیسے کی طاقت تھی، اب ان کے پاس پیسہ نہیں رہا، لیکن رسول خدا اللہ کے نبی نے ان کو اس قدر طاقتور کر دیا ہے، اتنا امپاور کر دیا ہے کہ اب اس کے پاس جو یقین کی طاقت ہے، جو یقین کی دولت ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر آقا کو انہوں نے سنبھالا اور اپنے گھر کے اندر لے کر آئیں. امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمان ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو، اور یہی نیکی جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے کی. اور دیکھیے کہ ان کے در کے اوپر، ان کے دروازے کے اوپر آ کے کس طرح سے پتھر مارے، اور یہی نیکی جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے، در سے جو ہوتی تھی، انہی کے در کے اوپر آ کے کس طرح سے جو نیکی کا بدلہ وہ شر کے ساتھ دیا. تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں اگر ہم غور کریں، اس پورے واقعے سے جو سوچنے کی بات ہے یا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی یقین کی طاقت کو اس قدر بلند کر لینا ہے کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت طاقت ہو نہ ہو، مگر آپ کا یقین اس قدر کامل ہو جائے، آپ کا توکل اس قدر کامل ہو جائے کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈر، خوف نہ رہے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وصیت کیا تھی؟ بہت ہی خوبصورت زندگی گزاری، آقا کو ہر چیز جو انہوں نے مانگی وہ عطا کی. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جب بالکل آخری
وقت آ گیا تو آقا کو انہوں نے اپنے پاس درخواست کی کہ میرے پاس چند لمحات آ کے بیٹھیے۔ آقا ان کے پاس جا کر بیٹھے۔ اعلیٰ ظرفی کی انتہا دیکھیے کہ آقا سے کیا ارشاد فرماتی ہیں کہ اے رسول اللہ، میں نے اپنی زندگی میں بہت کوشش کی کہ میں آپ کو ناراض نہ کروں، میں نے زندگی میں بہت کوشش کی کہ میرے پاس جو ہے وہ میں آپ کو دے سکوں۔ میں یہ جانتی ہوں کہ میں آپ کا حق اس طرح سے ادا نہ کر پائی جیسا حق ادا کرنے کا حق تھا۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنی ہر چیز، ساری زندگی آقا اور اسلام کے لیے وقف کر دی، مگر آخر میں کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کے لیے کچھ نہ کر سکی، اور اگر میری کسی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ جب یہ بات کی تو آقا کی آنکھیں نم ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ تم میری بہترین بیوی اور میری ہم سفر تھی، اور ساری زندگی تم نے مجھے سب کچھ دیا، مجھے نہ تم سے کوئی شکوہ ہے نہ شکایت ہے، میں تم سے راضی ہوں، اے میری زوجہ میں تم سے راضی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد بی بی نے جو وصیتیں کی ان میں سے 2 وصیتیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آقا سے کہا اے رسول اللہ، یہ میری بیٹی فاطمہ بہت چھوٹی ہے، یہ میری بہت لاڈلی ہے، مجھے اس سے بے انتہا پیار ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میری آپ سے بس ایک گزارش ہے کہ اس کو میرے جانے کے بعد کوئی ڈانٹے نہ، کوئی اس کو اذیت نہ دے، کوئی اس سے اونچی آواز میں بات نہ کرے۔ اس سے آگے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وصیت جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ تھی، مگر ہوا کیا؟ جو ہوا وہ اس کے برعکس تھا۔ دوسری وصیت جو آقا کو بی بی نے کی، وہ آپس میں ان کے رشتے میں حیا ایسی تھی کہ وہی چیز ہم بی بی میں دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ میں، کہ انہوں نے کبھی امام سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ اسی طرح سے جو انہوں نے اپنے لیے مانگا بالکل آخر میں، وہ کیا ہے جو بی بی فاطمہ کے ذریعے رسول اللہ سے انہوں نے مانگا، وہ تھا انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے آخری سفر پہ جا رہی ہوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ پیرہن جو آپ پہنا کرتے تھے جب آپ پر وحی آتی تھی، وہ پیرہن مجھے عطا کریں۔ اور اس کے پیچھے بھی انٹینشن وہ پیرہن لینا نہیں تھا، یہ تو وہ ذات، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو، نہ صرف دنیا کو، نہ صرف لوگوں کو، بلکہ آقا کو ہمیشہ دیا، کچھ نہیں مانگا۔ وہ مانگنا مقصد ان کا پیرہن لینا نہیں تھا، بلکہ یہ ان کو بتانا تھا کہ کہیں جو حالات ہیں ان حالات میں شاید ان کے پاس اتنا بھی نہ ہو کہ یہ مجھے کفن دے سکیں، میرا میاں، میرا خاوند، اللہ کا رسول کہیں شرمندہ نہ ہو، تو ان کو یہ بات کہی کہ اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے اپنا پیرہن دے دیجیے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، نہ صرف پیرہن عطا ہوا آقا دو جہان کا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے ایسے جنت سے کفن آیا، اور اس طرح سے جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس جہان فانی سے کوچ کر کے دائمی جہان کی طرف گئیں، اللہ کی طرف گئیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اسی کی طرف سے ہیں، اسی کے ہیں، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہی وہ آیت عظمیٰ ہے، یہی وہ اللہ کی عظیم آیت ہیں جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ، کہ جنہوں نے آیتوں کے نزول سے پہلے اپنے کردار سے بتایا کہ ایسی زوجہ ہم نے آپ کو عطا کی ہے کہ جس کا عمل ہم اس قرآن میں لکھ کر بتائیں گے کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کا کردار اور اس کی شان کیسی ہونی چاہیے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن سے جب آپ متمسک ہوتے ہیں، جن سے آپ جب جڑ جاتے ہیں، تو نہ صرف آپ کے ارد گرد لوگوں کی زندگی آسان ہوتی ہے، بلکہ آپ کی اپنی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آپ پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بائیوگرافی سے پہلے بھی اگر آپ میڈیٹیشنز میرے ساتھ سنتے ہیں صبح 4 بجے، یا پھر آپ باقی کی گفتگو سنتے ہیں، آپ نے مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف تقسیم کرنا ہے، ہمیں صرف بانٹنا ہے،
اور یہ جو میں گفتگو کرتی ہوں کہ بانٹنا ہے، شیئر کرنا ہے، لوگوں کو دینا ہے، کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اس کی امبوڈیمنٹ جو ہیں، جو مجسم ہیں، وہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہیں۔ کبھی کسی سے کچھ نہیں لیا، جو تھا ہمیشہ بانٹا، ہمیشہ دیا۔ تو اگر ہم آج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، ان سے عشق ہے، ہمیں ان سے مودت ہے، تو پھر ہمیں ان جیسا بننے کے لیے دو اہم کوالٹیز، ون یو ہیو ٹو بی دا گیور، اینڈ سیکنڈ آپ کو حفاظت کرنی ہے، یو ہیو ٹو پروٹیکٹ دا میسج آف اللہ، یو ہیو ٹو پروٹیکٹ حجت اللہ ہے۔ آج کا جو دور ہے اس میں حجت اللہ کی کون ہے؟ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ، جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں کہ جن کے انتظار میں پوری کائنات ہے۔ کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہو، کسی بھی فقہ کو ماننے والے ہو، مختلف طریقے ضرور ہو سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ابھی آئیں گے، پیدا ہوں گے، ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ وہ حاضر ہیں، ناظر ہیں اور غیبت میں ہیں۔ جس کسی کا کوئی بھی ایمان ہو، اس ایمان پہ رہتے ہوئے مگر انتظار میں تو ہے نا، ہم اس حجت کے انتظار میں تو ہیں، اس حجت کی آمد کے انتظار میں ہم نے نہ صرف ان کی سلامتی کی دعا کرنی ہے، بے شک وہ خود سلامتی ہی سلامتی ہیں، بٹ اس سے بڑھ کر جو چیز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ جڑے رہیں، ان کی یاد میں رہیں، اور ان کی آمد کے انتظار میں ہم کس طرح سے ان کے پیغام کی حفاظت کر سکتے ہیں اور ان کے آنے کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے جب ان کی آمد ہو گئی تو حفاظت ہے، مگر اس وقت جو وقت ہے وہ دور یہ ہے کہ جب ہمیں تیاری کرنی ہے۔ آپ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں، آپ میکینیکل انجینئر ہیں، آپ کسی فلاحی ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام ہے، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ نے اس طریقے سے، اس انداز سے اپنی زندگی گزارنی ہے کہ جب آپ کے امام کو آپ کی ضرورت پڑے تو آپ حاضر ہوں ان کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جھوم جھوم کے ان ہستیوں کا تذکرہ تو سنتے جائیں اور کہیں کہ واہ کیا فضائل ہیں اور کیا کمال ہے کہ جنہوں نے اتنی مدد کی اللہ کی ان ریپریزنٹیٹیوز کی، مگر جب ہماری باری آئے تو ہم کہیں وہ اور تھے، ہم اور ہیں۔ اگر ان سے محبت کا اللہ نے ہمیں رزق عطا کر دیا ہے تو ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کو اور کچھ نہیں تو دیانتداری سے کریں تاکہ ہم اپنے امام کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ تو یہ مقصد حیات ہونا چاہیے۔ تدبر کیجئے اور دیکھیں آپ کو کیا بہتر لگتا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، جو آپ کو بہتر لگتا ہے۔ آئمہ معصومین، آقا دو جہان اور ان تمام منارہ نور جو ہیں، ان کے عمل سے، ان کی گفتگو سے اور صاف دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ Let us ask ourselves. From today onwards, I'm going to say this is what they used to do. What do you think you should do? Just ask this question to yourself. اپنا بے انتہا خیال رکھیے، look after yourself، اپنی ایمان کا خیال رکھیے، کیونکہ یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے، it doesn't matter how you begin, but what matter is how you end. اب ابتدا تو ہر کسی کی بہت جوش و ولولے کے ساتھ ہو جاتی ہے، مگر انتہا کیسی ہوتی ہے یہ بہت اہم ٹاسک ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو لوگوں کا آغاز بہترین تھا، اس آغاز کے اوپر بہت سی بشارتیں بھی ہوئیں، بہت کچھ ہوا، مگر اختتام کیسا ہوا؟ اسی لیے دعاؤں میں دعا ہے کہ اے رب خاتمہ بالخیر کرنا۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔